أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان الله سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کافی دیر سے یقیناً یہاں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ جو مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اب یہ آیت وہ ہے جس میں اللہ کریم حضور کا تشریف لانا بھی بیان فرماتا ہے، حضور کا میلاد بھی بیان فرماتا ہے، اور حضور کی شان بھی بیان فرماتا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، اگر یہاں پر اللہ کریم خالی لقد جاءکم رسول بھی فرما دیتا نا تو بات واضح تھی کہ ہمارے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے، ہمارے رسول ہم نے تمہارے درمیان بھیجے، ہم نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا۔ اگر اللہ کریم خالی یہاں لقد جاءکم رسول بھی فرما دیتا تو بات مکمل تھی، مفہوم مکمل تھا، لیکن یہاں تنوین ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول، مفسرین کہتے ہیں یہ تنوین عزت کے لیے ہے، یہ تنوین مقام نمایاں کرنے کے لیے ہے، یہ تنوین شان سب سے جدا بتانے کے لیے ہے، یہ تنوین سب سے مقام و مرتبے میں نمایاں دکھانے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے۔ اگر صرف تنوین، اگر صرف لقد جاءکم رسول بھی آتا تو مفہوم مکمل تھا، بات مکمل تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول، یہاں تنوین اس لیے آئی ہے کہ اللہ کریم بتانا چاہتا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی۔ اللہ کریم یہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ نبی تو پہلے بھی تشریف لائے، رسول تو پہلے بھی تشریف لائے، لیکن مقام و مرتبہ میں سب سے بلند مقام اور سب سے بلند مرتبہ جس کو ملا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بیان فرما رہا ہے، مقام و مرتبہ کو نمایاں فرما رہا ہے۔ کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ کریم نے فرمایا ہمارے شانوں والے رسول تشریف لائے اور تم میں سے تشریف لائے، تم میں سے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہمارے شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے، من انفسکم، تم میں سے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، یہاں مفسرین فرماتے ہیں نفس و معنی روح اور جان ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے ہمارے شانوں والے رسول تم میں سے تشریف لائے، یہاں نفس و معنی روح اور جان ہے، یعنی رب کریم فرما رہے ہیں میرے حبیب تمہارے درمیان اس شان کے ساتھ آئے جیسے مردہ بدن میں جان آتی ہے، یعنی ہم نے اپنے رسول کو جان کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ تشریف لائے تو اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ جان کائنات بن کے تشریف لائے، جیسا حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں اپنے ہر غلام سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کہا تم میں سے تشریف لائے اور جان کائنات بن کے تشریف لائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک اور آیت کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مومنین سے،
ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے رسول اللہ کو ہم نے اس شان سے بھیجا ہے کہ رسول اللہ کی کسی غلام کی جان تو اس سے دور ہو سکتی ہے لیکن نبی علیہ السلام اس سے دور نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ جان کائنات بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ اپنے ہر غلام سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ اگر کوئی کہے بھئی جان سے زیادہ قریب کیسے ہو سکتے ہیں، ہر غلام سے اس کی جان سے زیادہ قبر مبارک میں تشریف لے جانے کے بعد بھی کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، یہ حدیث بخاری ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضور آپ وہ دانا نہ کھاتے، نہ آپ وہ دانا کھاتے، نہ یہاں دنیا میں لوگوں کو آنا پڑتا، آج سب جو ہے وہ جنت میں ہوتے، جنت میں رہتے، آپ نے وہ دانا کھایا جس کے سبب یہاں آنا پڑا اور یہ امتحان ہوا، یہ نظام ہوا۔ بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا اور ان پر غالب آ گئے، یعنی ایسا جواب دیا کہ ان پر غالب آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا کہ جواب میں ان پر غالب آ گئے۔ اب یہاں حدیث تو مکمل ہوئی لیکن بخاری کا بہت بڑا شارح علامہ بدر الدین عینی کہتا ہے، علامہ بدر الدین عینی نے کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، لیکن علامہ بدر الدین عینی نے کہا سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب، سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کہاں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک میں جانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں ایک طویل وقفہ آتا ہے۔ کہا یہ ملاقات ہوئی کب اور یہ ملاقات ہوئی کہاں؟ جب ان کے قبر مبارک میں جانے اور ان کے دنیا میں آنے میں بہت لمبا گیپ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کی بات ہوئی، ان دونوں کا ڈائلاگ ہوا، یہ ملاقات اور یہ ڈائلاگ ہوا کب؟ بدر الدین عینی نے کہا یہ تو بات پکی ہے کہ یہ بات آغاز دنیا سے پہلے آسمانوں کی نہیں ہے، کیونکہ سوال ہے ہی یہاں آنے کے متعلق، سوال ہے ہی یہ کہ یہاں آنا پڑا، تو پتہ چلا یہ ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ہوئی ہے، آسمانوں سے دنیا پہ اترنے کے بعد ہوئی ہے۔ بدر الدین عینی نے کہا اگر دنیا میں آنے کے بعد کی ملاقات ہے تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام قبر میں تشریف لے کے گئے، پھر کئی عرصہ گزرا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضور فرما رہے ہیں ان کی ملاقات ہوئی۔ بدر الدین عینی نے کہا یہاں مقام نبوت کا اظہار ہے، یہاں مقام نبوت نمایاں ہو رہا ہے۔ کہا اگر یہ ملاقات دور آدم کی ہے، اگر یہ ملاقات اور یہ گفتگو دور آدم کی ہے تو حضرت موسیٰ کی یہ شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی جس سے چاہیں قریب ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ ڈائلاگ دور موسیٰ کا ہے تو بدر الدین عینی نے کہا حضرت آدم کی یہ شان ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جس کے چاہے قریب ہو سکتے ہیں۔ بدر الدین عینی نے کہا موسیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ رسول کا مقتدی ہے، آدم کی بھی یہ شان ہے کہ وہ میرے رسول کا مقتدی ہے۔ کہا جس کے مقتدی کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء تکبیر، یا رسول اللہ، تحقیق، حق جاریہ، حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، امام الانبیاء کی مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اچھا اس کی ایک تو یہ انداز ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اب اس کی قرآت کا ایک انداز یہ بھی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور حضرت سیدہ کائنات بنت رسول مادر حسنین زوجہ شیر خدا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا، وہ جب اس آیت کو تلاوت فرماتی تھی تو اس انداز میں فرماتی تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس سے مراد یہ ہے ہمارے شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے جو تم میں نفیس ترین ہیں، تو سارے حساب سے ہر اعتبار سے تم میں سے سب سے زیادہ نفاست رکھنے والے ہیں، جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ہیں۔ اور مفسرین نے کہا کہ یہاں یہ جو نفاست بیان ہو رہی ہے یہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات کی نفاست نہیں بیان ہو رہی، یہ اللہ کریم آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے والدین کریمین تک سب کو نفیس فرما رہا ہے۔ کہا رسول اللہ خود تو ہے ہی پاک، یہ سنو مقام و مرتبہ ہے میرے نبی کا، کہا رسول اللہ خود تو ہے ہی پاک،
آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ تک کبھی حضور کا نور کسی ناپاک کے بدن میں نہیں رہا. حضور کے سارے اجداد نفیس ہیں, سارے اپنے دور کے اعلیٰ ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. مرتبہ ہے میرے مصطفیٰ کا. کہا میرا مصطفیٰ صرف خود نفیس نہیں ہے, صرف خود پاک نہیں ہے, صرف خود طیب نہیں ہے, صرف خود مطہر نہیں ہے, بلکہ میرے حبیب علیہ السلام کے تمام اجداد طیب بھی تھے اور مطہر, سبحان اللہ, پاک بھی تھے اور پاک کرنے والے بھی تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے والدین کریمین تک اللہ کریم فرما رہا ہے سب نفیس ہیں. حضور کا نور کبھی کسی ناپاک کے بدن میں نہیں رہا. اب فسکم کی جو سب سے زیادہ ذات جو مصداق ہے نا حضور کی ذات پاک کے بعد, وہ حضور کی والدہ ماجدہ ہیں. جو سب سے زیادہ نفاست یہاں جن کا ذکر ہو سکتا ہے, سب سے زیادہ نفاست میں جن کا ذکر ہو سکتا ہے ادھر حضور کے اجداد میں, وہ حضور کے بعد حضور کی والدہ ماجدہ سلام علیہا ہیں. حضور کی والدہ ماجدہ سلام علیہا ہیں. ظاہر ہے انبیاء تو ہر اعتبار سے امتوں میں سے جو بھی ہو اس سے بہتر ہیں. اس کے بعد سب سے زیادہ اور نفیس ترین یہاں نفاست بیان ہو رہی ہے وہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی ہو رہی ہے, کیونکہ یہاں اجداد کا ذکر ہے. اللہ اکبر, کیا مقام ہے حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا, کیا بات ہے میرے نبی کی ماں کی. اپنے نبی کی والدہ کا ذکر ذرا خوش ہو کے سننا. میں ایک بات حضور کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں کر کے آگے چلوں گا. آج اگر کوئی تمہاری ماں کا ذکر کرے تو تم مجھ سے خوش ہوتے ہو. سوچو جب مدینہ منورہ سے حضور دیکھیں گے کہ اس مقام پہ بیٹھ کے میرے غلام میری ماں کا ذکر کر رہے ہیں, حضور کے کتنی رحمت ہوگی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی والدہ. اچھا بعض بدبخت ایسے ہیں آج بھی لوگ ایسے ہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے وہ معاذ اللہ ایمان والے نہیں تھے, معاذ اللہ صاحب ایمان نہیں تھے. کہا معاذ اللہ حضور کی والدہ جو تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ مشرکہ تھی. میں نے کہا اچھا اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا بالکل ہمارے پاس دلیل ہے. میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہا حضور علیہ السلام نے اللہ سے اپنی والدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی, لیکن اب وہاں جا کر دعائے مغفرت کی اجازت مانگی نا تو اللہ نے اجازت نہ دی. کہا اس سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کی والدہ معاذ اللہ مشرکہ تھی. میں نے کہا اچھا تو آپ کو یہ آیت تو نظر آئی, آپ کو ایک اور آیت بھول گئی, آپ کو یہ تو آیت وہاں جا کے جو دعائے مغفرت کی اجازت مانگی اجازت نہ دی. تو میں نے کہا کیوں اجازت نہ دی؟ کہا اس لیے اجازت نہ دی کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو, مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے, اس لیے معاذ اللہ دعائے مغفرت سے روک دیا. میں نے کہا تمہیں یہ آیت تو نظر آئی, تمہیں وہ آیت بھول گئی کہ اللہ کریم فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام مشرکین کی قبر پہ کھڑے بھی مت ہونا, مشرکین کی قبر پہ جانا تو دور کی بات ہے نیت کر کے, مشرک کی قبر پہ کھڑے بھی مت ہونا. اگر جانے کی اجازت دی تو پتہ چلا رسول اللہ کی والدہ مؤمنہ تھی. کہا کہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ اگر دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں دی؟ دعائے مغفرت کی جب حضور علیہ السلام نے اجازت مانگی تو دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہ ملی؟ میں نے کہا آپ اس سے کیا سمجھو؟ کہا ہم اس سے معاذ اللہ یہ سمجھے ہیں کیونکہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے, اس لیے اللہ نے کہا ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے, یہ بات تفصیل طلب ہے. جیسے مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے نا, ویسے جس کی بخشش قطعی ہو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی. جیسے مشرک کے لیے دعائے مغفرت حرام ہے نا, اسی طرح جس کی بخشش پکی ہو نا اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی. مثال کے طور پہ کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا کہ یا اللہ میرے رسول کی مغفرت کر دے؟ معاذ اللہ یہ کفر یا جملے ہیں, جو یہ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. جو یہ کہے گا کہ معاذ اللہ یا اللہ رسول کی مغفرت کر دے, یہ کفر یا جملے ہیں, وہ کافر ہو جائے گا. پتہ چلا جس کی بخشش قطعی ہو. چلو اگر وہ مثال نہیں اور تمہارے گھر سے مثال دیتے ہیں, رسول کے لیے تو قانون الگ ہوتا ہے, رسول کا مرتبہ اور مقام تو الگ ہوتا ہے. تمہارے گھر سے مثال دیتے ہیں, اگر تمہارے گھر میں کوئی نابالغ بچہ مر جائے تو اس کے جنازے پہ کیا دعا مانگتے ہو؟ اس کے جنازے پہ یہ دعا نہیں مانگتے کہ یا اللہ اس بچے کو بخش دے, بلکہ یہ دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ اس کی وجہ سے ہمیں بخش دے. میں نے کہا تمہارا بچہ مرے تو تم اس کے لیے دعا نہ مانگو بلکہ اس کے وسیلے سے دعا مانگو. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا بچہ نبیوں کا امام ہے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا بچہ رسولوں کا امام ہے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے
جس کا بچہ وجہ تخلیق کل عالم ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کا بچہ خود شفاعت کا تاج سجانے والا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کا بچہ سب نبی اور رسولوں کا قائد اور امام ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کا بچہ ساری خدائی کا بادشاہ ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کا بچہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، اللہ نے فرمایا حبیب اس کے لیے دعائے مغفرت نہ مانگو، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تو ہے ہی بخشی ہوئی، جس کے لیے مغفرت مانگی ہے ہم اس کا صدقہ اس کی مغفرت کرتے چلیں۔ حضور علیہ السلام کو کسی کا صدقہ یا وسیلہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں حکمت یہ تھی کہ اس کے لیے بخشش نہیں مانگی جائے گی، بلکہ اس کے صدقے سے لوگوں کو بخشا جائے گا، اس کے صدقے سے لوگوں کو بخشا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی والدہ کا مقام اور مرتبہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابن عابدین حنفی شامی صاحب فتاوی شامی، ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کچھ عرصہ رہے نا، اس مچھلی کا مقام عرش سے افضل ہے۔ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کچھ عرصہ رہے، اس مچھلی کا مقام عرش سے افضل ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس کچھ عرصہ رہے وہ عرش سے افضل ہے، جس آمنہ کے پیٹ میں اللہ کا حبیب رہا اس کا مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا اور اس کا مرتبہ کیا ہوگا، یہ کون جانے، یہ کوئی کیسا جان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے صدقے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم، حضور کی والدہ سلام علیہا کا ذکر جو ہے نا، یہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اچھا، میں ایسا واقعہ نہیں سناتا کہ ذکر نہیں کرتا ایسے واقعات کا جس کا میرے پاس گواہ نہ ہو۔ اس واقعے کے کئی گواہ موجود ہیں۔ ہم ایک دفعہ مدینہ شریف سے نکلے، مکہ شریف ہے کہ آپ بھی غالباً ساتھ تھے، یہ تصدق رسول ایک گواہ اس واقعے کے یہ سامنے بیٹھے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، یوسف میمن صاحب وہ ہمارے ساتھ تھے، علامہ اقبال چشتی صاحب، مفتی اقبال چشتی صاحب لاہور والے سفر میں ہمارے رفیق تھے، فضل غلام مدینہ منورہ والے، عبد القدیر مدنی ہے مدینہ منورہ میں، یہ سارے احباب، عبد القدیر مدنی صاحب بھی وہ بھی پاکستان سے ہی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ، کافی سارے احباب ہمارے ساتھ۔ ہم مکہ شریف سے نکلے مدینہ منورہ جانے کے لیے، مکہ شریف سے نکلے ابوا شریف جانے کے لیے۔ اچھا، میں جس سے کہوں نا کہ ابوا شریف جانا ہے، وہ بڑے پیار سے مجھے کہیں کہ آپ جس کو کہیں گے لے جائیں گے۔ آپ کو انہوں نے دیکھ لیا تو آپ کے چکر میں ہمارا بھی کام کہیں وہ نہ ہو جائے۔ سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہم حضور کا ذکر کیسے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں مدینہ شریف میں بیٹھا تھا، کسی نے آ کے مجھے کہا کہ تم رسول اللہ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کن لوگوں نے، تم یہ بھی کہتے ہو رسول اللہ کے بارے میں، تم یہ بھی کہتے ہو رسول اللہ کے بارے میں، تم یہ بھی کہتے ہو رسول اللہ کے بارے میں، تم یہ بھی کہتے ہو رسول اللہ کے بارے میں۔ میرے ساتھی سمجھے کہ میں پریشان ہو جاؤں گا، میں نے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ دیکھ لیں، منکر بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں دنیا جہاں میں آپ کی شان ایسے بیان کروں۔ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، چودھری صاحب کو پتا ہے میری سے کتنی محبت کی جاتی ہے، تو سب کو پتا ہے۔ خیر، ہم مدینہ شریف سے فضل غلام صاحب نے کہا، فضل غلام صاحب اور عبد القدیر صاحب وہاں کے مقامی تھے، انہوں نے انتظام کیا اور مکہ شریف سے ہم نکلے ابوا شریف حضور کی والدہ ماجدہ کی خبر۔ آپ میری ایک آپ بیتی سن لیں گے اگر سننا چاہیں۔ ہم نکلے، یہ سارے جو میں نے نام لیے یہ گواہ ہیں اس پہ، ہم نکلے مکہ شریف سے ابوا شریف جانے کی خاطر، یہ بھی ساتھ تھے تصدق رسول۔ اللہ اکبر۔ ہم ابوا شریف پہنچے نا تو رات کا وقت تھا، ہم مکمل ابوا شریف کی جو وادی ہے، جمبو سے جو مڑ کے جو وادی آتی ہے ابوا شریف کی، ہم نے مکمل وادی کو گھوم لیا۔ جس سے پوچھیں کہ مزار شریف کہاں ہے، ہمیں کوئی گائیڈ نہ کر پایا صحیح سے، کسی نے بتا نہ پایا۔ خیر کافی دیر گزر گئی ہمیں ابوا شریف کے گرد چکر لگاتے کہ حضور کی والدہ ماجدہ کا مزار اقدس مل جائے۔ آخر جب بالکل صبح ہو گئی، فجر کا بھی وقت ہو گیا، روشنی ہونا شروع ہو گئی، ہم نے سوچا کہ یقیناً ہم کہاں اور حضور کی والدہ کا مزار کہاں، کہاں وہ مزار مبارک، وہ اعلیٰ اور عرفہ مقام جہاں حضور کی والدہ ماجدہ کی آرام گاہ ہے، اور کہاں ہم جیسے گناہ گار اور کمینے لوگ۔ ہمارا یقیناً ایسا مقام ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں، شاید یہ منظور ہی نہیں ہے کہ ہم جیسے گناہ گار لوگ وہاں جا کے سلام عرض کر سکے۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہیں چلو، یہی ہمارے لیے بہت بڑا مقدر ہے کہ اس سرزمین پہ تو آ گئے، اس ابوا شریف کی وادی میں تو آ گئے، چلو یہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں اور یہیں سے سلام پڑھ کے واپس مکہ شریف کو چلتے ہیں۔ ہم نے وہی
کھڑے ہو کے ادب و احترام سے سلام کیا، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ایک وہ تھا کہ ہماری حاضری ہو نہیں پائی۔ یقیناً ہم اس قابل نہیں ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، لیکن کاش ہماری بھی حاضری قبر مبارک پہ ہو جاتی۔ ہم ابوا شریف سے نکلتے ساتھ ایک وہ سٹور سا آیا، جس میں جنرل سٹور ہوتے ہیں نا، وہاں ہم نے روکا کیونکہ روشنی ہو رہی تھی، ڈر تھا کہیں فجر قضا نہ ہو جائے۔ ہم نے کہا یہاں رک کے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں ہم رکے، میں گاڑی سے اترا تو ایک بندہ دوڑا میرے پاس آیا، کہا تمہارا نام حسان حسیب الرحمان ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے ہی کہتے ہیں۔ کہا میں تمہارے ٹی وی پہ مستقل بڑے شوق سے بیان سنتا ہوں، بڑے شوق سے میں تمہارا بیان سنتا ہوں۔ وہ رحیم یار خان کی کہیں علاقے کا تھا۔ کہا میں اس علاقے کا ہوں، ابوا شریف میں یہ میرا سٹور ہے، میں یہاں ہوتا ہوں اور جب بھی تمہارا ٹی وی پہ بیان آ رہا ہوتا ہے میں سنتا ہوں۔ میرا بڑا شوق تھا کہ کبھی زندگی میں تم سے ملاقات ہو جائے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اپنے سٹور پہ تم آ جاؤ گے اور یہاں ملاقات ہوگی۔ کہا مجھے بتاؤ میں تمہاری کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ میں نے کہا خدمت؟ تم تو فرشتے بن کے ایک قسم کے آئے ہو، تم تو میری زندگی پہ کیا میری نسلوں پہ احسان کر سکتے ہو، ایسا احسان کر سکتے ہو کہ ساری زندگی تمہارا احسان یاد رکھوں گا۔ اس نے کہا کہو تو صحیح، جو کہو گے تمہارے لیے کروں گا۔ میں نے کہا مجھے حضور کی والدہ کی قبر پہ جانا ہے۔ کہا یہ کون سی بات ہے، ہم تو روز جاتے ہیں، چلو ہمارے ساتھ بیٹھو۔ ہاتھ پکڑا، ہماری گاڑی میں بیٹھا اور حضور کی والدہ کی قبر پہ لے گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ دیکھو اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ حضور کی والدہ ماجدہ نے کرم نوازی فرمائی، یہاں تک تو خود آئلہ اب ایک بار جاؤ میں خود اپنے دربار میں طلب کروں گی۔ اور خدا کی قسم میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا ایک مزار مبارک نیچے ہے، ایک مزار مبارک اوپر ہے، دونوں منسوب ہیں، ذرا بتائیے حضور کی والدہ کے مزار پہ جا رہا ہوں، کون سی والی قبر مبارک ہے؟ وہ بتا بھی سکتے تھے۔ انہوں نے کہا تم خواجہ عبدالکریم کا خون ہے تمہارے میں تمہیں ایک چیز کہتا ہوں، تم جانا قبر مبارک پہ کھڑے ہونا، نیچے بھی جانا اور اوپر بھی جانا، جہاں کھڑے ہو کر بے ساختہ آنسو نکل آئے نا، سمجھ لینا یہ تمہارے نبی کی ماں کا مزار ہے۔ میں نے کہا انہوں نے عجیب امتحان میں ڈال دیا ہے، اب کہاں ہم کھڑے ہوں گے اور آنسوؤں کا انتظار کریں گے؟ اتنی دیر میں آنسو آئے نہ آئے کوئی اور ضرور آ جائے گا، ہم پریشان تھے کہ کیسے ملے گا۔ ہم اوپر گئے، غالباً آپ آگے گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر مزار شریف ہے۔ مجھے خدا کی قسم ہے ہم مسکراتے جا رہے تھے، حضور کی والدہ ماجدہ کی قبر انور پہ پہنچنا تھا، کہاں کیفیت ایسی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل نے گواہی دی کہ کائنات کے اعلیٰ اور کا مقام۔ ایک طویل وقت ہم وہاں کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، ہو سلام تجھ پہ بھی آمینہ، ہو سلام تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے نام پر بھی سلام ہو، تیرے نام پر بھی سلام ہو، تیری قوت کتنی عظیم ہے، تیری قوت کتنی عظیم ہے، میرا جس کا رسول من انفسکم او من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا جو اتنی شانوں والا رسول ہے، یہ جو اتنی شانوں والا رسول ہے، لقد جاءکم رسول، یہ جو شانوں والا رسول ہے، رسولوں کا امام ہے، من انفسکم یعنی تم میں سے آیا جان کائنات ہے، من انفسکم سب سے نفیس ہے، یہ جو اتنے مقام و مرتبے والا ہے نا، یہ جو سب رسولوں کا قائد ہے نا، یہ جو اللہ کا حبیب ہے نا، یہ ساری خدائی کا سلطان ہے نا، جانتے ہو عزیز علیہ ما عنتم، رسول اللہ کے غلاموں یہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہاری تکلیف ان پہ گراں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم حضور کی امت سے فرما رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، میرے حبیب تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پہ گراں گزرتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلی بات ضروری یہ ہے، یہاں عقیدہ بھی آ رہا ہے، جہاں یہ حضور کی شان رحمت ہے کہ اپنے غلام کی تکلیف حضور کو برداشت نہیں ہوتی، وہاں اس میں حضور کا علم غیب بھی ہے، کہا اگر غلام کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی
اس کے لیے ضروری ہے، جلال الدین سیوطی کہتے ہیں غلام کا حال پتہ ہو. سمجھ آئی؟ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ غلام کی تکلیف گراں گزرتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ غلام کے حال سے واقف ہوں. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ اپنے ہر غلام کے حال سے اتنا واقف ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں رسول اللہ کے کسی غلام کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے نا، اس کو خود بعد میں پتہ چلے گا، رسول اللہ کو اس کی خبر پہلے ہو جائے، رسول اللہ کو اس کی خبر پہلے ہو جائے. اللہ اکبر. عزیزن علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پہ گراں گزرتا ہے، یہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. اس پہ ایک حدیث اور اگلی بات پہ ایک حدیث بیان کر کے اختتام پہ بات کو لے کے جاؤں گا. عزیزن علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے نا، سننا رسول اللہ اپنے غلاموں سے کتنی محبت کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل تو ہی ہے نا جس نے میرے ہر غلام کی روح کو قبض کرنا ہے. ہاں یا رسول اللہ، تو گناہ گاروں کی روح قبض. اللہ اکبر. حضور رہنے سے دل نہیں بھرتا. اللہ فرماتا ہے حریص علیکم، اور میرے حبیب کے غلاموں یہ وہ ہیں جن کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا، تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا. سب چیزیں تمہیں عطا فرماتے ہیں لیکن ان کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا. ایسے محبت کرنے والے ہیں. اس پر ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات تو اختتام پہ لے کے جاؤں. حریص علیکم، ان کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا. جب حضور علیہ السلام ظاہری طور پہ، ویسے تو حضور آج بھی زندہ ہے، ظاہری طور پہ حضور علیہ السلام جب اپنی زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے نا جس میں آج زندہ ہے، حضور اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہونے لگے. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے. حضور نے فرمایا جبریل سناؤ. کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی غلام جتنی زندگی بھی گزاری مرنے سے 1 سال پہلے سچی توبہ کر لینا، پہلے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی، بتایا ہی نہیں کیا، مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. جبریل نے حضور نے فرمایا نہیں جبریل، سال تو بہت زیادہ ہے، ذرا پھر جانا اللہ کی بارگاہ میں. عرض کر تیرے حبیب کہہ رہے ہیں کوئی ایسی خبر جو جان کو خوش کر دے. جبریل امین جاتے آتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 مہینہ قبل توبہ کرے گا نا اس کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے. حضور نے فرمایا جبریل یہ بھی بہت زیادہ ہے، ذرا پھر جانا. جبریل پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ایسی خبر لائے ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے. حضور نے فرمایا سناؤ. کہا اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا اس کے بھی توبہ کو قبول کرے گا. حضور نے فرمایا جبریل پھر جاؤ. عرض کرو یہ بھی بہت زیادہ ہے، ایسا کریم تم کو پھر نہ ملے گا. جبریل جاتے ہیں آتے ہیں. کہا یا رسول اللہ کریم ہو تو آپ جیسا، اب ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے گا. حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کرے گا اس کا بھی معاف فرمائے گا. حضور نے فرمایا جبریل یہ بھی بہت زیادہ ہے، چل ایک بار پھر جاؤ. جبریل پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے گی. اللہ فرما رہا ہے اگر توبہ نہ کر پایا زبان سے، دل میں توبہ کا خیال بھی آیا تب تو اس کی توبہ کو قبول کرنا. جانتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ کہا جبریل ذرا ایک بار پھر جا. جبریل پھر گئے پھر آئے عرض کہ یا رسول اللہ مہربان ہو تو آپ جیسا. اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا آج ایسی خوشخبری آپ دے رہے ہیں جو آپ کی جان کو خوش کرے گی. اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے آپ کا کوئی امتی توبہ کر پایا نا تو اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے، اور اگر نہ کر پایا تو قیامت کے دن آپ کے حوالے کر دیں گے. فرمایا جبریل ایک بار پھر جا رہا ہے لیکن پہلے وہاں سے پیغام لا رہا تھا نا، اب یہاں سے پیغام لے کے جا. حضور نے فرمایا جبریل جا اللہ سے پوچھ کہ صرف حوالے کرے گا یا شفاعت کا اختیار بھی دے گا؟ صرف حوالے کرے گا یا شفاعت کا اختیار بھی دے گا؟ جبریل گئے آئے کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے صرف حوالے نہیں کروں گا، شفاعت میں اختیار بھی عطا کروں گا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے.
ویسے تو یہاں نعتیں ہوں گی، کافی زیادہ نعتیں ہوئی، غالباً اشتہار میں جتنے معقول نعت خانوں کا نام تھا سب نے پڑھ لی، اور جتنے پراپر نعت خانوں کا نام تھا سب نے پڑھ لی، لیکن حاضری کے طور پہ حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے کہ یا رب ہے گناہگار کا، پوچھا تو زید کہ یا رب ہے گناہگار کا، ذات حق بولی ذات حق بولی محمد کے حوالے ہوگے، ذات حق بولی محمد میں سنبھالے ہوگے، ذات حق بولی محمد میں سنبھالے ہوگے، جنتی ہم ہیں جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے، ختم ذکر شہ ابرار نہ ہونے پائے، او ملا ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے، دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے، جنتی ہم ہیں جنتی ہم ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، ادب نبی داخل عادت نہ سہی، گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ سہی، شیر مادر میں اسیروں کی نجابت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھا لے کبھی احسان گیا، جنتی ہم ہیں جنتی ہم ہیں جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، جنتی ہم ہیں ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف حوالے کرے گا یا شفاعت پہ اختیار بھی دے گا، دیکھو نا کیسے کریم ہے، وقت زیادہ ہے اس طرف جا نہیں سکوں گا۔ وسیم صاحب نے ایک شعر کا کہا، وہ بھی یہی ہے نا کہ میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب صرف حوالے نہیں کروں گا، اختیار بھی دوں گا، جس کی چاہا کا شفاعت کر لو۔ میں کسی کو پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا بھئی کہ شفاعت مصطفیٰ تو یہ ہے، میں نے بھی بڑا نام سنا تھا، ایک دفعہ کہا چلو ان کا عقیدہ دیکھ لیں، لکھ
لکھا کیا ہے؟ خدا کی قسم اتنا ہی دیکھ کے کہا، جو کہا میں کیا کہوں، اب مبارک مقام ہے، کہا کہ شفاعت مصطفیٰ سے مراد یہ ہے کہ حضور دعا کریں گے، حضور دعا کریں گے، بس حضور نے دعا کرنی ہے، اگر دعا قبول ہو گئی تو شفاعت میں جنت میں جائے گا، ہو سکتا ہے نہ بھی قبول ہو تو جہنم میں چلا جائے۔ کہا شفاعت مصطفیٰ کا ایک اور پہلو بس یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے جس کو بخشنا ہوگا نا، رسول کو کہے گا اس کی شفاعت کر دو، رسول کے کھاتے میں ڈال دے گا، بخشش ویسے ہی ہونی ہوگی، رسول کے کھاتے میں ڈال دے گا، رسول شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جس کی بخشش نہیں ہونی، رسول اس کی شفاعت ہی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کس اندھیرے سے آئے ہو، خدا کی قسم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے شفاعت صرف دعا نہیں ہے، شفاعت صرف یہ نہیں ہے کہ جو ویسے ہی بخشے ہو جانے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج تمہیں قرآن و حدیث سے ہی دکھائیں گے شفاعت مصطفیٰ کا وہ اختیار ہے کہ جس کا پلہ نیکیوں کا کم ہو، نظر سے اس کو بھاری کر کے جنت میں ڈال سکتے ہیں۔ کسی کا فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہو، پکڑ کے اس کا رستہ خلد بڑی کو موڑ سکتے ہیں۔ کوئی جہنم میں چل رہا ہو، ایک نظر ڈال کے اس جہنمی کو جنتی بنا۔ رسول اللہ کی بات کرتے ہو، تم رسول اللہ کی بات کرتے ہو، بخاری میں موجود ہے رسول اللہ کے نوکر صرف صحابہ نہیں، صحابہ تو بہت اونچے ہیں نا، قیامت تک آنے والے ولیوں کا یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے ولی کا حکم ہوگا جنت میں چلا جا، بخاری میں موجود ہے، وہ جنت میں جاتے جاتے دیکھے گا جہنم میں کچھ لوگ ایسے جل رہے ہیں تو اس کی مجلس میں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خالی ایسا پیر صاحب نہیں کہ آؤ میری زیارت کرو یہی جنت کی ضمانت ہے، نہیں نہیں نہیں، جو ذکر کراتا تھا اور وہ اس کی محفل میں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے۔ خالی ایسا پیر صاحب نہیں کہ آؤ میری زیارت کرو، دھاگا باندھو اور جو ہے موم بتی جلاؤ جاؤ، نہیں نہیں، جو اس کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ خالی ایسا نہیں، خالی ایسا نہیں جو کہ بس بلے بلے آؤ نچ پنگڑا کرو جاؤ، نہیں نہیں نہیں، جو اس کی مجلس میں بیٹھ کے اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے تھے، وہ دیکھے گا کہ وہ جہنم میں چل رہے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، وہ پتہ کیا کرے گا، وہ واپس اللہ کے پاس جائے گا اور یہ الفاظ ہیں حدیث کے، وہ ان کے لیے اللہ سے جھگڑے گا، اللہ سے ان کے لیے جھگڑے گا کہ یا اللہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے تھے اور وہ جہنم میں ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کے کنارے پہ جاؤ، جس کو پہچانتے ہو نا اس کی طرف اشارے کرو۔ حضور فرماتے ہیں وہ ولی کھڑا ہو کر اشارے کرے گا، یہ میری مجلس میں ذکر کرتا تھا، یہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وہ میرے پاس آ کے اللہ کا قرب چاہتا تھا، جس کی طرف وہ اشارہ کرے گا اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب میں یہاں رک کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جس کو وہ نکالے گا وہ نمازی تھا یا نہیں؟ بے شک۔ اس نے کہا نا ولی نے گواہی دی میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، نمازی تھا یا نہیں؟ نمازی تھا۔ ذکر کرتا تھا یا نہیں؟ ولی کہہ رہا ہے وہ میرے ساتھ ذکر کرتا تھا، پتہ چلا ذکر کرتا تھا۔ مولانا وہ نمازی تھا، وہ روزہ دار تھا، وہ حاجی تھا، وہ ذاکر تھا، پھر بھی جہنم میں گیا۔ مجھے بتاؤ جہنم سے صرف نمازوں کے بل بوتے پہ نکلا یا اللہ محبت میں نکلا؟ بتاؤ، جہنم سے نکلا نا، اگر خالی نماز ہی بخشواتی تو جہنم میں گیا کیوں؟ اگر خالی روزہ ہی بخشواتا تو جہنم میں گیا کیوں؟ روزہ رکھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن پھر بھی جہنم میں گیا۔ اگر نکلا تو تب نکلا جب ولی نے کہا میرا ساتھی تھا، میرے ساتھ ہوتا۔ سمجھ آئی؟ پتہ چلا بلا مبالغہ، ولی کی صحبت بہت نیچے کا درجہ ہے، نماز بہت اوپر کا درجہ ہے، لیکن ولی کی صحبت نمازی ہی بنائے گی، ولی کی صحبت دھمکی نہیں بنائے گی، ولی کی صحبت چپسی نہیں بنائے گی، ولی کی صحبت جو ہے وہ تمہارے گلے میں سنگلے نہیں ڈالے گی، ولی کی صحبت جو ہے وہ تمہیں رسول اللہ کا فرما بردار بنائے گی۔ بلا مبالغہ عبادت کا درجہ اوپر ہے، لیکن یہ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟
ذکر کا خود بھی کر سکتے ہو. ذکر وہ کرتا تھا جو جہنم سے نکلا ہے، لیکن نکلا اس لیے کہ ولی کے ساتھ بیٹھتا تھا. ولی کے ساتھ بیٹھتا تھا. تم بات کرتے ہو رسول کی شفاعت صرف دعا ہے، اور رسول کا نوکر کیا، رسول کا کتا بھی کسی جہنمی پہ نظر ڈال کے اس کو جنتی بنا سکتا ہے. ہوگا کوئی تمہارا نبی. کہا کہ میں ایک شخصیت کیا کہوں، ایک منافق کی بک بک سن رہا تھا. کہا کہ نبی تو بیٹی بھی نہیں بخشوا سکتا. میں نے کہا معاذ اللہ، ہوگا کوئی تمہارا نبی جو اپنی بیٹی نہ بخشوا سکتا. والا دیر تک حضور نے فرمایا کہ اگر عمل چوری کا جو ہاتھ کاٹنے کا، کہ اگر یہ بھی ہو تو جب کہا گیا کہ اس عورت کو معاف کر دے اس کی سزا کو، تو حضور نے جو فرمایا کہ اگر یہ بھی ہو تو میں یہ سزا. کہا اس سے پتا چلا کہ نبی تو بیٹی نہیں بخشا سکتا. میں نے کہا منافق، ہوگا کوئی تیرا نبی جو بیٹی نہ بخشا سکے. میرا نبی تو وہ ہے جو اپنی بیٹی کو جنتی عورتوں کی سردار بنا چکا. تم بخشانے کی بات کرتے ہو، نبی بیٹی نہیں بخشوا سکتا. میں کہا مر تو اپنی بکواس دے لال. جہنم کے آخری گڑے وچ میرا نبی وہ ہے، بخشانا تو پہلے ہی اللہ نے فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا فَتَبْهَا وَمُحِبِّهَا. میری بیٹی خود بھی جہنم سے نجات پائے ہوئے ہے. جو اس سے پیار کرے گا وہ بھی جہنم سے نجات پا جائے گا. حضور نے صرف بیٹی کو بخشانے کی بات نہیں کی. حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار. یہی تو وسیم صاحب مجھے پڑھنے کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا کہو نا پھر کہ جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. یہ لوٹن والوں، یہ جو لٹن والے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے. میں نے کہا تمہاری طرح؟ یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہے، ایسا کوئی. ہاتھ اٹھا کے کہو میری گاہ سبحان اللہ. یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا دیدار کی طاقت ہو. سمجھ آئی؟ نہیں سمجھے. یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب کہ دیدار کی طاقت ہو، دیدار کی طاقت ہو، پردہ نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار، اللہ کی قسم جیسے میرے سرکار. میں حلف دے کے کہتا ہوں جیسے میرے سرکار. مجھے اس کی قسم جس کے قبضے میں چال ہے کہ جیسے میرے سرکار. جھوٹ بولوں تو مرتے ہوئے ایمان کی موت نہ آئے کہ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی.
دنیا من جا ورنہ مرے گا نا 1 منٹ نہیں لگے گا قبر میں جاتے ہی پتہ چل جائے گا کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی لوٹل والو آج عادت بنا لو فرشتہ پہلا سوال کرے دوسرا سوال کرے تیسرا سوال فرشتے کرنے ہی لگے خدا کی قسم یہ دعا ہے السال اشیب الرحمان بتائیں کے بارے میں کیا کہتا تھا ابھی ان کا سوال مکمل نہ ہو میں قدموں سے لپٹ کے کہوں میرے سرکار ہے دن ہو سورج سوا نیزے پہ ہو کوئی پسینہ میں ڈوب رہا ہو کسی کی زبان لٹک رہی ہو ابن عربی نے پتہ کیا کہا ہے حضرت محی الدین ابن عربی کا پتہ ہے نا جی بے شک محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ شیخ اکبر ابن عربی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اتنا کھول کے کیوں بتایا کہ میں شفاعت کروں گا ابن عربی کہتے ہیں رسول اللہ نے اس لیے بتایا ہے او میری امت تم باقیوں کی طرح ہر دروازے پہ نہ جانا بے شک سبحان اللہ قیامت کا دن جتنا بھی سخت ہو نا سکون میں رہنا بس میرا انتظار کرنا جیسے ہی میں آؤں گا نا تم نے ہر دروازے پہ جا کے بھیک نہیں مانگنی تم میرے ہو ابن عربی کہتے ہیں رسول کہہ رہے ہیں میری امت گھبرانا نہیں میں جیسے ہی آؤں گا نا اپنوں کو اپنی کملی میں چھپا کے جنت میں لے جا حضور آ رہے ہیں مزہ نہ آ جائے ہمارے پیر ہمیں اشارہ کریں وہ دیکھو رسول آ رہے ہیں ہم جھوم کے کہیں منکرہ اسی دستے سارا تسی منڈیاں مار دے سو ہن دیکھو جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن بھی یہی کہنا نصیب فرمائے کہ جیسے میرے سرکار مزہ نہ آ جائے حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دور امتی کہیں گے خوشی سے امتی سب سے میرا خدا کی قسم میں پوری دنیا میں جا کے خطاب کرتا ہوں نا بڑے بڑے نہ ماننے والے مان جاتے ہیں میں اپنا ٹائم جو ہے وہ گالیاں دینے میں ضائع نہیں کرتا اب آپ یہاں سے نکلیں کتا آپ پہ بھونکے آپ جواب میں اس پہ بھونکنا شروع ہو جائیں تو آپ کو بھی اس کے معیار پہ اترنا پڑے گا کتے کے بھونک پہ جواب دینا کتے کے معیار پہ اترنا ہوتا ہے ہم کتوں کی بھونک کا جواب نہیں دیتے ہم ایک کام کرتے ہیں اور الحمدللہ ہزاروں لوگ ایسے تمہارے سامنے رکھ سکتے ہیں جن کے عقیدے درست کیے ہیں سینکڑوں لوگ ایسے لا سکتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن جڑے نہیں مندے نا چودھری انصر صاحب قیامت کے دن میں انہوں نے پہلے ہی لوڑ دبا گا پہلے ہی ڈھونڈ لوں گا جیسے رسول اللہ آئیں گے نا بھاگ کے ان لوگوں کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا رہے ہیں
دیکھو آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا جن کی ہے شان سب سے نرالی آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا جن کی ہے شان سب سے نرالی حق سے پائی وہ شان کرمی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم آپ نے ڈالے اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم آپ نے ڈالے اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم آپ نے ڈالے اسی پہ مائک چھوڑ دوں گا آخری بار کہہ لو ذرا وہ منظر تو سوچو وہ منظر تو سوچو کہ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دا امتی کہیں گے خوشی سے امتی کہیں گے خوشی سے کیا رہے ہیں آ رہے ہیں اب ہمیں کیا خطرہ جہنم کا آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا جہنم میں وہ جائے جن کو ان کے میراث سے انچل ہوتی تھی آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا کیونکہ ہے شان سب سے نرالی شان سب سے نرالی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جس کے لیے محفل کائنات سجی ہے پتہ نہ کون ہے پتہ نہ کس کس کو پتہ تو پھر کہنا وہ جس کے لیے محفل کائنات سجی ہے پھر تو سے بڑی بڑی وسیلے سے بڑی ہے وہ ہاشمی مکی مدینہ عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی آگے سے ذرا بیٹھ چاہیے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے محمد ہے کس کس کو ختم نبوت پہ ایمان ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد محمد ہے وہی ختم رسول ہے مکتوب مربی ہے وہی عالی کل ہے وہ جس گردہ سارے
شب معراج ہوا ہے، جو صاحب رفرف شب معراج ہوا ہے، اقصا میں امامت جسم بھی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہاتھ اٹھا کے ہے، جس کو اپنے نبی کا ناز ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مختوم مربی ہے وہی والی دل ہے۔ یہ سارے زمانے کی نظریں کس میں ہیں؟ بتا کس میں ہیں؟ وہ جس میں نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی آج چاہتے ہیں، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ والشمس مزمل وہی یاسین وہی طٰہٰ، کیا کیا لے الکاب سے اللہ نے بلایا، والشمس مزمل وہی یاسین وہی طٰہٰ، والشمس مزمل وہی یاسین وہی طٰہٰ، والشمس مزمل وہی یاسین وہی طٰہٰ، کیا کیا لے الکاب سے اللہ نے بلایا۔